بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اب تک 8 حکم آ چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک 9واں حکم عطا فرمایا ہے، اور 9واں حکم یہ ہے کہ عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ اس سے پہلے آیات میں بھی عورتوں سے متعلق احکام و مسائل تھے، درمیان میں توبہ کا تذکرہ تھا، اور پھر احکام و مسائل میں عورتوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ زمانے جاہلیت میں صنف نازک پر طرح طرح کے مظالم لوگوں نے روا رکھے تھے، چنانچہ کبھی شوہر کی طرف سے ظلم ہوتا تھا تو کبھی وارثین کی طرف سے ظلم ہوتا تھا، اور ظلم کی بہت ساری شکلیں تھیں۔ مثلاً اگر بیوی کے کسی وارث کا انتقال ہو گیا تو اس وارث نے جو مال چھوڑا اس مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، عورت کو اس کا مالک نہیں بناتے تھے، اور اگر وہ شوہر ہے تو بیوی کو اگر ناپسند کرتا ہے تو اپنی قید میں ڈال رکھا ہے، اگر اس کو رغبت نہیں ہے تو وہ نہ تو اس کو اپنے نکاح سے نکال کر کے باہر کرتا اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتا۔ اسی طریقے سے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اگر کہیں سے اس کو اس کے مائکے کی طرف سے، اس کے ماں باپ کی طرف سے بطور ہدیہ کے، بطور تحفہ کے کوئی مال مل جاتا تو اس پر عورت کا کوئی تصرف نہیں ہوتا تھا، بلکہ شوہر کے یا اس کے سسرال والے جو مرد ہوتے تھے وہ اس مال کو ہضم کر جاتے تھے۔ بہت ساری شکلیں تھیں ان پر مظالم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مظالم کا سد باب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبراً مالک بن جاؤ، عورتوں پر تمہاری ملکیت جبری ہو، جبری طور پر تم ان کے مالک ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں رکھی ہے۔ یہاں عام طریقے سے ہٹ کر کے قرآن کریم نے لا یحل کا لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ عام طور پر قرآن کریم جیسے کسی حکم کو منع کرتا ہے تو صرف نہیں کے ذریعے سے منع فرماتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے لا یحل تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے،
یہ لا یحل تاکید کے لیے آیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ کسی صورت میں یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبری مالک بن جاؤ۔ جبری مالک بننا یہ کہ عورت کی مرضی اور نامرضی چھوڑ کر کے تم اس کے مالک بن جاؤ۔ عورت کے مالک تو عورت کی رضامندی سے بھی بننا جائز نہیں، یعنی عورت کو اپنی ملکیت تصور کرنا، خیال کرنا اور اپنی ملکیت سمجھ لینا کسی بھی صورت جائز نہیں، چاہے اس میں عورت تمہیں کہے یا نہ کہے۔ وہ عورت چاہے بھلے اپنی رضامندی سے تمہاری غلام مالک تمہاری اپنی ملکیت میں چلی جائے، لیکن یہ اس کے لیے جب بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی تم عورت، ایک آزاد عورت کو تم اپنی ملکیت تصور نہیں کر سکتے، اور بحیثیت ملکیت اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ زمانے جاہلیت میں دراصل ہوتا یہ تھا کہ جب عورت کے رشتہ دار کا یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو مال کی طریقے سے عورت بھی وراثت سمجھی جاتی تھی، مال کی طرح عورت بھی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ جس طریقے سے وارثین مال پر قبضہ کرتے تھے، اسی طریقے سے وارثین عورت پر بھی قبضہ کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر اس میت کا کوئی بیٹا ہے جو اس بیوی سے نہیں دوسری بیوی سے، وہ اس عورت سے نکاح کر لیتا تھا اور اس کو اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا۔ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو مال لے لیتا تھا، اور اگر مال نہیں ہوتا تھا تب بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اس کو روکے رکھے تاکہ جو کچھ اس کے ذمے واجب الادا ہے یہ ادا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ دراصل صورت ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، یہ بات تمہارے لیے قطعی حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبری مالک بن جاؤ۔ لفظ جبری سے چونکہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، اگر عورت رضامندی سے کوئی چیز تمہیں دے، اپنا مال دے دے بخوشی، تو اس کا مطلب ہے کہ جبری طور پر تو حلال نہیں ہے، لیکن اگر رضامندی اور خوش دلی سے دیتی ہے تو جائز۔ تو اسی طریقے سے کہیں یہ خیال ہو کہ اس کرہ کا تعلق اس کی ذات کی ملکیت سے بھی ہے، کہ اگر عورت اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے تمہاری غلام بنا دے اپنے آپ کو، اور اپنی باندھی تمہارے لیے بنا دے، تو کیا اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ نہیں۔ یہ کرہن تو قید شرط نہیں ہے کہ اگر وہ رضامند ہو جائے تو اس کو تمہاری ملکیت اور تمہاری ملکیتی اعتبار سے تمہیں تصرف کا اختیار حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آزاد عورت آزادی ہے، وہ آزادی رہے گی، وہ تمہاری غلام اور باندھی نہیں بن سکتی ہے کہ تم اس کو اپنا مال کی طرح اس کے اندر تصرف کرو، اور جب جی چاہے تو اس کو فروخت کر دو، اور جب جی چاہے اس کو اپنے قید میں رکھو، اور جب جی چاہے تو اس کو باہر نکال دو۔ یہ شریعت نے تمہیں اختیار نہیں دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، ایمان والو تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے جبری مالک بن جاؤ، جبری طور پر تم ان کے مالک ہو جاؤ۔ ایک حکم تو قرآن نے پہلے یہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل بندش لگا دی، چنانچہ اس زمانے میں جو مظالم ہوتے تھے عورتوں پر، ان میں کے 4 ظلم بہت مشہور تھے۔ پہلا ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کے پاس جو مال ہوتا تھا، چاہے وہ کہیں سے بھی میسر ہوا ہو، وہ سسرال والے جتنے مرد ہوتے تھے وہ اس کو ہضم کر لیتے تھے۔ عورت اس میں کسی قسم کے تصرف کی بااختیار نہیں تھی، نہ تو وہ تصرف کر سکتی تھی، نہ اس کو تصرف کرنے کا کوئی حق دیا جاتا تھا۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اس کو نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کسی وارث، کسی میت کا انتقال ہوا یا اس کے شوہر ہی کا انتقال ہوا، تو اب اس عورت کو مقید کر دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا، اس کو نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا، یا تو اس غرض سے، آر کی وجہ سے، آر کی وجہ، بڑی شرمندگی ہوگی اگر اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، یا تو شرم کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ باہر چلا جائے گا، اس لیے اس کو مقید کر دیتے تھے، نہ تو خود نکاح کرتے تھے، نہ اس کو کہیں نکاح کرنے دیتے تھے، یہاں تک کہ موت آ کر کے اس کا خاتمہ کرتے، مر جائے۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی وہ مر جائے تو جو مال ہے وہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی
کہ اس عورت کو اس وقت تک مقید رکھتے تھے کہ وہ کچھ مال دے دے یا وہ اپنا سارا مال دے دے اور اپنی جان چھڑا دے۔ تیسرا ظلم شوہروں کی طرف سے ہوتا تھا۔ خدا نخواستہ اگر شوہر کو رغبت نہیں ہوئی بیوی سے تو حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا تھا کہ طلاق دے کر کے آزاد کر دے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ اس کے پاس مال ہے، جو ہم نے اس کو مہر دیا ہے، جو زیورات دیے ہیں، جو اس کو ہم نے زر کا مالک بنایا ہوا ہے، یہ اپنا زر، اپنا تمام کے تمام مہر اور یہ سارا کا سارا ہم کو واپس کر دے، اور اگر نہیں دیا ہے تو معاف کر دے۔ یہ تیسرا ظلم ہوتا تھا۔ چوتھا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کے حصے میں جو حق آ رہا ہے، جو اس کی ملکیت میں پہنچ گیا ہے، خدا نخواستہ اگر پہنچ گیا اور عورت نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کہیں جانے دیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر شوہر نے طلاق بھی دے دی، طلاق دینے کے بعد بھی یہ صورت رہتی کہ وہ اس کو دوسری جگہ نکاح نہیں کرنے دیتے، الا یہ کہ اس کی دو شکلیں، یا تو یہ کہ وہ عورت خود مال دے، دوسرے یہ کہ وہ اس کو مال کمانے کا ذریعہ سمجھتے، اس کے ذریعے سے مال کو کماتے۔ یہ ساری شکلیں تھیں ظلم کی جو اس زمانے میں رائج تھیں۔ قرآن کریم نے ان سب کے لیے ایک حکم نافذ فرمایا، ایک ضابطہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے ایمان والو کہ تم عورتوں کے جبری مالک بنو، نہ تو تم ان کے مال کے مالک بن سکتے ہو، نہ جبریہ طور پر تم ان کو اپنی قید میں رکھ سکتے ہو کسی اعتبار سے۔ تم جان کے مالک سمجھتے ہو تو مال کی تو بات ہی کیا کرنی۔ تو قرآن نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا، جبری طور پر تم ان کو مالک نہیں اپنا بنا سکتے ہو، نہ تو تم ان کے مال پہ قبضہ کر سکتے ہو جبری طور پر۔ اس کے اندر اب وہ دو شکلیں نکل جاتی ہیں کہ اگر عورت اپنی خوش دلی سے اپنے مال کا کچھ حصہ تمہیں دے دے، مہر معاف کر دے، یا جو تم نے مہر دیا اس میں سے کچھ تمہیں واپس کر دے، تو یہ تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تم اس کو پسند نہیں، یا وہ تم کو پسند نہیں، وہ تم دونوں جدائی چاہتے ہو، تم یہ بھی چاہتے ہو کہ عورت کچھ مال دے، تو اپنی مرضی سے عورت اپنا مال دے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہے تو اس کو اختیار ہے، اور یہ مال تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ ضابطہ ارشاد فرمایا۔ اس ضابطے کے اندر استثناء فرمایا آگے، اس کی دو صورتوں میں استثناء ہے، یعنی دو صورتوں میں تمہیں اس کی اجازت ہے کہ عورت سے تم مال حاصل کر لو۔ ایک ضابطہ پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے عورتوں کے مال کو بھی اور اس کی ذات کو بھی تم اپنا جبری مالک نہیں بنا سکتے ہو۔ اس سے ایک اہم بات یہ واضح ہو گئی کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح، اس سے کوئی جبری طور پر نکاح کر لے یا اپنی ملکیت میں ڈال لے، جبری طور پر نکاح کر لے، جبری طور پر، اور جبری اعتبار سے اس کو مجبور کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اس نکاح کے اندر جو صورتیں پیدا ہوں گی اس سے نسب بھی ثابت نہیں ہوگا، اور اس سے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ادا نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ لازمی جز ہے کہ عورت کو جبری طور پر اپنے نکاح میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اس کی ایک شکل کو قرآن نے مستثنیٰ فرمایا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور تم ان کو اس غرض سے مت روکو، مت مقید کر دو کہ تم نے تم لوگوں نے جو کچھ ان کو دیا ہو، مال دیا ہے، اس میں سے کچھ حصہ لے لو۔ اس غرض سے ان کو مقید مت کرو، اس غرض سے ان کو پریشان مت کرو، اس وجہ سے ان پر ظلم و ستم مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں کا کچھ حصہ یا تم کو واپس کر دیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلم کھلا ناشائستہ حرکت کر بیٹھے، مگر یہ کہ وہ کوئی ناشائستہ حرکت، بفاحشۃ مبینہ، بالکل صریح
ایک ناشائستہ حرکت کر بیٹھے تو تمہیں اختیار ہے. اس صورت میں تمہارے لیے یہ گنجائش ہے کہ تم ان کو مقید بھی کرو اور تم ان سے وہ مال دے کر کے اگر چھڑانا چاہیں تو مال لے کر کے ان کو چھوڑ دو. یہ ناشائستہ حرکت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ناشائستہ حرکت بد زبانی ہے. بد زبانی اور نافرمانی، شوہر کی نافرمانی اگر عورت کرے، بد زبانی کرے تو اس صورت میں شوہر کو اختیار ہے کہ اس عورت کو اب چونکہ گستاخی نافرمانی چونکہ بیوی کی طرف سے ہے تو غلطی بیوی کی، لہذا اب شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اس عورت کو مقید رکھے، یعنی اسے آزاد نہ کرے الا یہ کہ وہ کوئی مال دے کر کے اپنی جان چھڑا لے چونکہ اس کی طرف سے غلطی. اور اگر اس الا یاتین بفاحشۃ مبینہ کا مطلب جب ناشائستہ حرکت سے یہ بد زبانی لی جائے اس کے لیے یہ حکم، اور اگر مراد اس سے زنا لیا جائے، بعض مفسرین نے ان یاتین بفاحشۃ مبینہ سے مراد ناشائستہ بلکہ زنا، فاحشہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے، اس سے زنا کا صدور ہو جائے، وہ زنا کا ارتکاب کر لے، تو پھر شوہر کو اختیار ہے حاکم وقت کی اجازت سے اس کو گھر میں مقید کر دے اور اس کو مقید رکھے. یہ حکم پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ حکم آیت حد کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا. دوسرا حکم پچھلی آیات میں تھا اس کو ایذا پہنچائے، آر دلائے، شرم دلائے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرے. یہ حکم بھی آیت حد کے نزول کے بعد منسوخ ہو گیا. تو الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا ناشائستہ زبان کا اگر وہ استعمال کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اس صورت میں شوہر کو اختیار ہے اس کو روکے رکھے یہاں تک کہ وہ کوئی مال دے، اور یا شوہر نے جو مال دیا ہے یا نہیں دیا ہے اس کے ذمے جو واجب الادا ہے، یعنی ابھی تک مہر نہیں دیا تو وہ مہر معاف کر دے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب شوہروں کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ان بیویوں کے ساتھ میں خوبی کے ساتھ گزران کیا کریں، اور تم ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو. خوبی کے ساتھ یعنی بھلائی کے ساتھ، معقول طریقے سے ان کے ساتھ گزران کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے نان نفقے کا خیال رکھو، ان کے اخراجات کا خیال رکھو، ان کے جذبات کا بھی خیال رکھو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ ممکن ہے کہ تمہاری نظروں سے کبھی بیوی اتر جائے، ناپسند ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم کو ان کی کوئی ایک بات بری لگے، ناپسند ہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم کو کوئی ایک بات اس میں اچھائی نہ لگے، تمہیں ان وہ پسند نہ ہو اور تمہاری پسند سے نیچے چلی جائیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان سے نفرت کرو اور ان سے وہ تم کو ناپسند ہو، تو ممکن ہے یہ کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت بڑا نفع رکھ دے. ایک چیز تو تمہیں ناپسند ہے بظاہر، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خیر اور بھلائی رکھی ہو. مثال کے طور پر وہ تمہاری بڑی خدمتگار ہے، تمہاری خیر خواہی اپنے دل میں رکھتی، ہمدردی اس کے دل میں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اندرونی طور پر ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ہے. تو اس میں کتنی ساری بھلائیاں ہیں. ایک چیز تو تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ودیعت فرما دے. اس لیے یہ صورتیں اگر ایسا کبھی حال پیدا ہو تو یہ تصور اور خیال کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ معاملہ ہے. تو یہ جو مظالم ہو رہے تھے، شریعت مطہرہ نے ان مظالم کا سد باب کر دیا ہے.
اور سد باب کے لیے ایک حکم اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو دیا. اس لیے اہل ایمان کو قرآن کریم کا ایک ایک حکم، اور یہ تو معاشرت سے متعلق احکامات چل رہے ہیں. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن. رہن سہن میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی، اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، کس خوبی کے ساتھ، کس اسلوب کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، کون سا منہج اختیار کیا جائے. ظاہر ہے قرآن کریم نے جو منہج ہمیں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونے ہمیں دیے ہیں، اس سے بہتر کوئی نمونہ تصور اور خیال میں ہی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم کا یہ حکم ہے، ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ضرور ہیں. ساری کی ساری خوبی تم انسان میں تلاش کرو، ناممکن. ساری کی ساری خرابیاں ایک انسان میں جمع ہو جائیں، یہ بھی ناممکن. اس لیے ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے، اور کوئی نہ کوئی خرابی بھی موجود ہے. ہمارے اندر کون سی خرابی؟ ہمارے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. ہر انسان کے اندر خرابیاں ہیں، ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں. اس لیے ایک عورت کے اندر تم ساری خوبیاں تلاش کرو، یہ ناممکن بات ہے. تم اس کی ایک چیز تمہیں اس کی ناپسند ہے تو ممکن ہے اس کے اندر بہت ساری اور بھلائیاں بھی تو ہیں. ایک ہی طرف کیوں سوچتے ہو؟ دوسری طرف بھی دیکھو. تو ہر انسان کے اندر اللہ نے خوبی بھی، اچھائی بھی اور برائی دونوں مادے رکھے ہیں، اور دونوں خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور دونوں کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، اور دونوں ہی ضروری ہوتی ہیں اس دنیا کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ضابطے کے اعتبار سے بنایا، اس ضابطے میں یہ ہے کہ اللہ نے یہاں خیر اور خوبی دونوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا. بھلائی اور برائی دونوں ایک ساتھ. ہمارے اندر بھلائی بھی ہے، ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں، اچھائی کی صلاحیت بھی ہے، برائی کی صلاحیت بھی ہے. ہم اچھائی کی صلاحیت والے کام کرنا شروع کریں گے تو صلاحیت ہے ہمارے اندر، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے. ہمارے اندر صلاحیت ہے، اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے سامنے رکھ کے اور اسی صلاحیت کے اعتبار سے اب جون سا تم طریقہ اختیار کرو گے وہ تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے، آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خوبی بھی اور برائی بھی دونوں چیزیں رکھی ہیں. تو اس لیے دونوں کے اعتبار سے سوچو. اس کے اندر اگر ایک خرابی تمہیں نظر آ رہی تو اور اچھائیاں بھی تو دیکھو، ان اچھائیوں کو سامنے رکھو، برائی کو پیچھے چھوڑ دو اور اس سے درگزر کرو، معاف کر دو. یہ قرآن کا اور یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم ہے. یہ اور ایسی معاشرت ظاہر ہے اتنی عمدہ معاشرت کہ کسی پر ظلم نہ ہو، تمہارے اوپر بھی ظلم نہ ہو اور عورتوں پر بھی ظلم نہ ہو. وہ بھی تو شقائق الرجال ہیں، یہ عورتیں ہیں تو شقائق الرجال، نوع انسانی کا ایک جز ہے. پوری انسانی برادری ایک نوع ہے، اس نوع کی دو شاخیں ہیں، اس نوع کی دو جنسیں ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے، لیکن دونوں انسان ہیں، سب مل کر کے ایک نوع ہے، ایک نوع کی دو جنسیں ہیں. تو جب جو حکم پہلی نوع کا ہے وہی دوسری پہلی جنس کا، وہی حکم دوسری جنس کا، چونکہ نوع ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا ہی جز، انہی کا حصہ ہیں. تو جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے عورتوں کے حقوق، دونوں میں مساوات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مساوات کے درجے متعین فرمائے ہیں، ان درجات کو سمجھ کر کے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور اس کے مطابق اپنی معاشرت کو اختیار کرنا. یہ دراصل تعلیم ہے، اور یہ نواں حکم اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور جو مظالم اس زمانے میں ہو رہے تھے، اس زمانے میں جو ظلم و ستم تھے، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے درمیان میں، ہم ایمان والوں کے درمیان میں موجود ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہماری طرف سے اس میں کسی قسم کی اس کی ادائیگی میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کے تمام قسم کے ظلموں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے تمام احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.